انشا جی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں جی کا لگانا کیا۔ سن 1970 کے آغاز میں لکھی ابن انشا کی یہ غزل مشہور تو ہوئی لیکن منحوس بھی قرار پائی۔ ہوا یوں کہ امانت علی خان نے جب یہ غزل گائی تو اس کے کچھ ہی مہینوں بعد وہ انتقال کر گئے۔ پھر جب امانت علی خان کے بیٹے اسد امانت علی خان نے یہ غزل گائی تو یہ ان کی آخری گائی گئی غزل ثابت ہوئی۔ ابن انشا نے خود اپنی موت سے ایک دن پہلے ایک دوست کو خط میں لکھا کہ میری یہ منحوس غزل اور کتنوں کی جان لے گی۔ یہ خط لکھنے کے چند روز بعد ابن انشا خود بھی کوچ کر گئے، لیکن یہ غزل ابن انشا کی شناخت بن گئی۔ کہا جاتا ہے کہ بچھو کا کاٹا روتا اور سام کا کاٹا سوتا ہے، لیکن ابن انشا کا کاٹا ہوا سوتے میں بھی مسکراتا ہے۔ ابن انشا نہ صرف ایک صاحب طرز ادیب تھے بلکہ ایک منفرد شاعر بھی۔ اردو ادیبوں اور شاعروں میں شاذ و نادر ہی کسی نے ان دونوں صنفوں میں یکساں فتوحات حاصل کی ہیں۔ اس حوالے سے ایک مرزا غالب ہیں جو استثناء ہے، لیکن وہاں بھی عوام الناس صرف ان کی شاعری کو جانتی ہے۔ ان کے چاشنی میں ڈوبے خطوط اور ان کی بے مثال نثر سے صرف خاص ہی واقف ہیں۔ دوسری طرف ابن انشا کی یہ دونوں حیثیتیں اتنی مضبوط ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں بہتر کون ہے۔ حقیقتاً ابن انشا ترقی پسند شاعر تھے جنہوں نے طویل نظموں میں تجربہ کیا کہ چھوٹی اور بڑی اور مختلف البحر نظموں کا ایک مرکب بنایا اور اپنے تاثر سے نظموں میں ایک وحدت پیدا کی۔ شاعری، مزاح نگاری سمیت اردو کی دوسری جداگانہ تحریروں سے شہرت پانے والے ابن انشا کا اصل نام شیر محمد خان تھا۔ وہ 15 جون سن 1927 کو ہندوستان کے شہر جلندھر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سن 1946 میں پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا اور سن 1947 میں پاکستان منتقل ہو گئے۔ سن 1953 میں MA اردو کالج کراچی سے کیا۔ ابن انشا ایک بلند پایہ کالم نگار، مصنف، مترجم، مزاح نگار اور شاعر تھے۔ ہندی ادب کا انہوں نے گہرا مطالعہ کیا تھا۔ سن 1965 میں روزنامہ انجام میں باتیں انشا جی کے عنوان سے لکھتے رہے۔ مطالعاتی مواد کے امور میں ابن انشا پاکستان میں یونیسکو کے نمائندے تھے۔ سفر ناموں، ترجموں اور شاعری پر مبنی تصانیف اور تالیف کا ایک وسیع ذخیرہ ابن انشا نے ہمارے ادب میں چھوڑا ہے۔ انہوں نے روزنامہ جنگ کراچی، روزنامہ امروز لاہور کے ہفت روزہ ایڈیشنز اور ہفت روزہ اخبار جہاں میں بطور کالم نگار خدمات انجام دی۔ ابن انشا نے یونیسکو کے سفیر کی حیثیت سے یورپی اور ایشیائی ممالک کے دورے بھی کیے۔ آوارہ گد کی ڈائری، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے اور نگری نگری پھرا مسافر جیسے سفر نامے مزاحیہ انداز میں تحریر کیے۔ ابن انشا نے چینی نظموں کے اردو میں تراجم کیے، مختلف اخبارات میں کالم لکھے، ریڈیو پاکستان اور ثقافتی اداروں سے بھی وابستہ رہے۔ ابن انشا کی کئی غزلوں کو مختلف گلوکاروں نے گایا، مگر ان کی ایک غزل انشا جی اٹھو اب کوچ کرو کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی، جسے لیجنڈ گلوکار امانت علی خان نے اپنی سر بھری آواز سے چار چاند لگا دی۔ ابن انشا کے معروف شعری مجموعوں میں اس بستی کے ایک کوچے میں، چاند نگر اور دل وحشی وغیرہ شامل ہیں۔ انشا جی بنیادی طور پر ایک شاعر ہیں جنہوں نے نثر بھی استادانہ لکھی ہے۔ وہ ان کے سفر نامے ہوں یا ان کے فقاہیہ مضامین، ان کا قلم طنز و مزاح کے ایسے جملے کرتاس پر بکھیرتا چلا جاتا ہے جس کی میٹھی مار قاری کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بھی چھوڑتی جاتی ہے۔ ابن انشا کو یونیسکو کے مشیر کی حیثیت سے بہت سارے ایشیائی اور یورپی ممالک کے سفر کا موقع ملا۔ انہوں نے وہاں جو کچھ دیکھا اپنے مخصوص انداز میں قلم بند کر دیا۔ ان سفر ناموں میں ہماری ملاقات ایک ایسے عام آدمی سے ہوتی ہے جو ہمیشہ اس تگودو میں رہتا ہے کہ کس طرح سستے ہوٹلوں میں قیام کیا جائے اور کھانے پینے میں کیا تدابیر اختیار کی جائیں کہ کم سے کم پیسے خرچ ہو۔ یونیسکو سے ملنے والا الاؤنس اتنا کم ہوتا تھا کہ کبھی تو وہ ایسے ہوٹلوں میں قیام کرتے جن کے دروازے ادوائن سے کھلتے ہیں، اور کبھی حکیم سعید صاحب کو یاد کرتے ہیں کہ کاش وہ قبض کشا گولیوں کے ساتھ بھوک کو روکنے والی گولیاں بھی بنا دیتے۔ اس لحاظ سے سفر نامے اردو کے ان سفر ناموں سے بہت مختلف ہیں جہاں ایک بار اپنی منقوحہ سے پرنٹ چھڑا لیں تو راوی چین ہی چین لکھتا ہے اور ہر 2-4 صفحے کے بعد کوئی نئی حسینہ مسافر کی راہ کھوٹی کرنے کو بصدر شوق تیار ملتی ہے۔ سن 1960 میں ابن انشا نے چینی نظموں کا منظوم اردو ترجمہ شائع کرا۔ ابن انشا نے آپ سے کیا پردہ، خمار گندم اور اردو کی آخری کتاب جیسی لازوال تصانیف ورثے میں چھوڑی ہے۔ ابن انشا کے مکتوبات خط انشا جی کے عنوان سے شائع ہو چکے ہیں۔ ابن انشا کو تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ ایک ہمہ جہت شخصیت کے طور پر ابن انشا کی تحریریں بڑی انفرادیت کی حامل ہیں۔ اردو ادب کا یہ گراں قدر سرمایہ 11 جنوری سن 1978 کو علالت کے باعث لندن میں انتقال کر گیا اور انہیں کراچی کے پاپوش نگر قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ابن انشا مرحوم کا آخری سفر نامہ نگری نگری پھرا مسافر ان کی وفات کے کئی سال بعد شائع ہوا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔